بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی بینک، کسی ہاسپٹل یا کسی ادارے کا جو انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے، جو ایک پراپر ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اگر کوئی ایکسیس کرتا ہے، اس کا ڈیٹا کاپی یا ٹرانسمٹ کرتا ہے، یا اس کے ساتھ مداخلت کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، انٹرفیئرنس کرتا ہے، تو اس کے خلاف پاکستان کا کیا قانون موجود ہے؟ تو ایک ورڈ ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ تو کرٹیکل انفراسٹرکچر کیا ہے؟ تو کرٹیکل، جیسے میں نے پہلے گفتگو کی ہے کہ یہ وہ آسان الفاظ میں کسی بینک کا سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، ایک جو ان کا پراپر نیٹ ورک ہوتا ہے، کسی ہاسپٹل کا سافٹ ویئر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، وہ چاہے پاکستان کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی بھی ملک کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا اس وقت آج کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، اپنا ایک علیحدہ نیٹ ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیٹ ورک کو، اس کے پراپر جو ان کا ایک گلوبل نیٹ ورک ہوتا ہے یا ان کا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہوتا ہے، تو اس کو کرٹیکل انفراسٹرکچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو معلومات ہوتی ہے اس کو انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں، اور جو آگے ان کا پھر ڈیٹا کی جو اقسام ہے وہ پڑی ہوتی ہیں، اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، تصویریں بھی ہوتی ہیں، CCTV کیمراز کی جو فوٹیج وہ بھی ہوتی ہیں، دیگر ان کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا بھی اس میں ہوتا ہے، کچھ پبلک ہوتا ہے، کچھ ان کا پرائیویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پر جب ایسے ویب سائٹس وغیرہ، کسی بینک کی ویب سائٹ یا کسی جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی ویب سائٹ ہے یا کسی ادارے کی ویب سائٹ ہے، تو اس کے عمومی طور پر دو یوزرز ہوتے ہیں، ایک ان کا ایڈمنسٹریٹر یوزر ہوتا ہے اور ایک پبلک یوزر ہوتا ہے۔ پبلک یوزر جو ہے وہ اس ویب سائٹ پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا کر وہ اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، کسی کوڈ کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک ان کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ ان کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا بھی ہوتا ہے ادھر۔ تو اگر کوئی شخص ان کے اس ڈیٹے میں ایکسیس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سافٹ ویئر ہاؤس میں جا کر، ان کے جہاں پر نیٹ ورکنگ ہے یا ان کے سسٹم میں جا کر، ٹھیک ہے، سسٹم پر جا کر ان کے ڈیٹے پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کے ڈیٹوں کو ایکسیس کر لیتا ہے، اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس پر 3 دفعات ہیں، سیکشن 6 ہے، 7 ہے اور 8 ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، ٹھیک ہے۔ تو 6 ہے کہ اگر ایکسیس کرتا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کاپی کرتا ہے، ان کا ڈیٹا اگر ٹرانسمٹ کرتا ہے اپنی USB میں، وہ ڈیٹا عمومی طور پہ لیتے ہیں، آپ موویز میں آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ وہ چپکے سے جاتے ہیں کسی بلڈنگ میں، تو ادھر جا کے اپنی USB انسرٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ادھر سے کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیک کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈیٹا کاپی کرتا ہے یا آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے ان کا، تو سیکشن 7 کے مطابق اس کو 5 سال کی سزا، ٹھیک ہے، اور 50 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان کے سافٹ ویئر ہاؤس کا کوئی خراب کرتا ہے، کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے، کوئی ڈیمیج، نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس شخص کو جناب والا 7 سال کی سزا اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنی بھی کارروائی ہے سیکشن 6، 7 اور 8 کی، یہ جتنی بھی کارروائی ہے یہ FIA میں جائے گی، یہ ان کا ایک سائبر ونگ ہے NCCIA، یہ اس میں ان کی کمپلینٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ ساتھ میں لاف ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اٹیچ ہوں گے۔ اس والے سے اگر آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے۔ دیگر ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔